अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है ओवरऑल उसका तज़किया करेंगे और ख़ास तौर पे जो दौर है 2014 से 2017 तक का उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे और एक बुक के रेफरेंस से करेंगे, क्योंकि एक बुक जो है वो आज हमारा टॉपिक होगी। किताब भी होगी और साहिब किताब भी होंगे और वो बुक है हॉस्टिलिटी, उसका नाम है, और वो लिखी है एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ने। तो ये जो किताब है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मेरी मेरी नज़र में तो बड़ी एक्सप्लोसिव बुक है, बल्कि शॉकिंग भी है। और इसमें प्राइमरीली पाकिस्तान इंडिया टाइज के हवाले से बात की गई है और जिसमें मैंने कहा कि 2014 से 2017 का जो पीरियड है वो इसमें ज़ेर बहस है ज़्यादातर। और आपको याद है कि एम्बेसडर बासित साहब जो थे ये पहले जर्मनी में थे और जर्मनी से उनको बुला के कहा गया कि आपको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, और उसके बाद जो हुआ वो फिर बाद में हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली में गए और दिल्ली में भी जो मामलात हुए वो बड़े अजीब तरह के हुए। ये किताब में वो लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनको इमोशनल अटैचमेंट थी इंडिया के साथ और वो पैंडर करते थे इंडिया को यूनिलैटरली और अनकंडीशनली। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जो उस वक्त आपको पता है फॉरेन ऑफिस जो चला रहे थे डुओ तारिक फातमी साहब और सरताज अजीज साहब, उनके बारे में कहते हैं कि अपोलोजेटिक माइंडसेट था उनका। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत ही सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसका आज हमने तजिया करना है और क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं सोच रहा था कि मैं बासित साहब से खुद गुजारिश करूं कि वो हमें थोड़ा सा टाइम दें और इस बारे में तशरीफ लाएं और हमारे साथ गुफ्तगू करें। हियर कम्स अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इसरार कसाना साहब, थैंक यू बड़ी वेरी नवाजिश, मच फॉर हैविंग बड़ी नवाजिश आपकी। और मेरे लिए ये बड़ी पर्सनल खुशी की भी बात है और ऑनर की भी बात है। एक अरसा के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जब आप तर्जुमान हुआ करते थे उस ज़माने में मैं पीटीवी में था, तो उस वक्त आपसे मुलाकातें रहती थी। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हवादिस ज़माना जो है वो उनमें कई कई चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा अब्दुल बासित साहब, ये जो किताब आपने लिखी है मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने बहुत पेन में लिखी है। मुझे हर हर पेज के ऊपर ना एक एक दर्द नजर आया है, एक दुख नजर आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने मैं छोटी छोटी 4-5 चीजें बताता हूँ, फिर आपको मैं गुजारिश करूंगा कि आप बात उसका जवाब दे दें। मसलन आपने लिखा कि आई वॉज कंसिडर टू बी एन आउटसाइडर। जब आप वहां पे थे, हाई कमिश्नर थे इंडिया में, तो आपने लिखा कि आपको एक आउटसाइडर के तौर पर समझा जाता था। फिर ये भी आपने कहा कि जो नवाज शरीफ का लेटर था जो मोदी साहब को उन्होंने लिखा, वो उन्होंने आपकी बजाय जो इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर थे उनके जरिए लिखा और उनके जरिए भेजा और आपको डिनाई किया वो एक अपॉर्चुनिटी कि वो आप उनसे जाके कॉल ऑन करते, उनसे मिल लेते। फिर मोदी साहब जब यहाँ पे आए हैं लाहौर में शादी के ऊपर, उस वक्त भी आपको नहीं बुलाया गया, हालांकि आप वहां पे थे। फिर जूनियर ऑफिसर्स के जरिए आपको कहा गया कि जी आप एक परमिशन लिया करें बात करने से पहले, लेटर ऑफ रेप्रीमांड आपको लिखा गया। ये जो चीजें थी ये हो रही थी, तो ये किसके कहने पे सब कुछ हो रहा था जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो किताब हॉस्टिलिटी है ना, बुनियादी तौर पे बड़ा एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जी जिस तरह आपने कहा कि पेनफुल, मुझे भी कोई लिखते हुए को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम पहली दफ़ा किसी सफारतकार को ये चीज़ें पब्लिक के सामने लानी चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती किस तरह है, पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या मामला चलते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात, कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, फिर टेररिज्म के जो इश्यूज़ हैं, इन सब पे मैं चाहता था कि लोगों को थोड़ा सा अंदर की बातें बताऊं कि किस तरह मामला चलते हैं। इसमें जहां क़यादत का मामलात हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेसी के भी कुछ मामलात चलते हैं। प्रोफेशनल जो लोग हैं वज़ारत ख़ारजा में, उनके अंदर भी आपको पता ही है कि जेलसीज होती हैं, कई चीजें। इस किस्म के मामलात चलते हैं। तो ये हॉस्टिलिटी किताब जो है ये वाकई एक पेनफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये काम किया, क्योंकि इससे
किसी को मलाइन करना मकसूद नहीं था, असल मकसद यही था कि जो चीज़ें हैं उनको ठीक किया जाए। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो भी मामलात मेरी ज़ात के हवाले से वो इतने अहम नहीं हैं। सच्ची बात तो यही है। असल मामला है रियासत का, असल मामला है हमारे आने वाले मुस्तक़बिल का, आने लेकिन वाले दिनों का। बासित भाई, इसमें एक चीज मैं आपको जरा पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये आपका जाती नहीं है, जाती तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल, बेसिकली रियासत का मामला था। क्योंकि ये एब्सोल्युटली। अब्दुल बासित साहब जो हैं वो इसमें जेर बहस नहीं है, इसमें तो रियासत के मामलात जेर बहस हैं कि वो कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं। यही यही मामला, इसी वजह से मैं, देखिए, जब मैं दिल्ली में था तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि हमारी जो कश्मीर पे पॉलिसी है, पॉलिसी हमारी कुछ है लेकिन हम कर कुछ रहे हैं। हाँ, और इसी तरह दहशतगर्दी के मामलात में मेरा ख्याल था कि हम खामखा में बेवजह एपोलोजेटिक हो रहे हैं भारत के सामने। और मैंने अपनी किताब में बहुत से वाक़यात लिखे हैं, मुंबई अटैक ट्रायल से लेकर उड़ी और पठानकोट तक के जो मामलात हैं वो मैंने तफसीलन इसमें दर्ज किए हैं कि क्या, किस तरह मैं, क्या मतलब हमारा जो मामलात किस तरह में एपोलोजेटिक थे। हाँ, हम किस तरह भारत को उस क़यादत में वी वर पेंडरिंग टू देम, हाँ। और हर चीज़ यूनिलैटरली हम एक्सेप्ट किए जा रहे थे उनकी तरफ से। तो इस तरह तो देखिए दुनिया भर में कहीं भी किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी नहीं चलती, यही वजह है। और जो मैंने किताब में बताने की कोशिश की है कि ओवर द ईयर्स, ख़ास तौर पे 2008 के बाद, अगर आप, बल्कि उससे पहले की बात भी अगर आप कर लें, तो हमारी जो कश्मीर पे जो प्रिंसिपल्ड पॉलिसी है वो बहुत अंडरमाइन हुई है। और हमारी जो है इनकन्सिस्टेंसीज जो हमारी पॉलिसीज़ में रही हैं, उसने बहुत अंडरमाइन किया। इसीलिए दुनिया हमें सीरियसली लेती नहीं कश्मीर पे, यही हाँ। बुनियादी वजह है। और इसी तरह दहशतगर्दी के मामलात भी हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ हों या अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ हों। जिस किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी हमने पिछले 12-14 साल में रन की है, मेरे ख़्याल में उसमें बहुत सी लूप होल्स रहे हैं। और मैं, अगर अभी भी हमने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया तो हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे आने वाले सालों में। तो नहीं, लेकिन इसमें जो किताब में आपने जो चीजें जिक्र की हैं, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि किस तरीके से आपको बाईपास किया जा रहा था, आपको साइडलाइन एक्चुअली कर दिया गया हुआ था प्रैक्टिकली, और जो जूनियर्स थे उनके जरिए आपको ये कहा जा रहा था, मैसेज दिए जा रहे थे कि जी आप उनके बासित साहब के थ्रू ना बात करें, आप उनको साइडलाइन करके आप डायरेक्ट बात करें, या इस तरह की चीजें जो हो रही थी। अब ये ऐसे तो नहीं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है, क्योंकि ये हमने भी मैंने तो अपने कम से कम जो 20-25 साल का हमारा एक्सपीरियंस है फॉरेन ऑफिस के साथ, हमने कभी ऐसे होता हुआ देखा नहीं है। मतलब हो सकता है कि थ्योरेटिकली नहीं, कहीं ना कहीं हुआ हो, लेकिन इस तरह की चीजें जो वो भी एक एनिमी कंट्री में, हम मतलब दुश्मन मुल्क है हमारा, और वहां पे जैसे हम लोग पंजाबी में या देसी हमारा जो एक सिलसिला है कि शरीकों के सामने तो हम वैसे ही, हमें इज्जत रखने का कहा जाता है कि भैया अपना जरा सर उठा के रखो, तो कुछ जाके आप वहां पे अपने ही जो हाई कमिश्नर है उसको आप साइडलाइन कर दें। यही मसाइल थे। मिसाल की छोटी छोटी बातें हैं जो कि मेंशन करनी चाहिए और जो मैंने किताब में मेंशन की भी हैं। जी हाँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, मुझे नहीं मालूम था जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आना था, जी मोदी हाँ, साहब की जो ओवर टेकिंग सेरेमनी वो थी। टेकिंग पे, हाँ जी। अच्छा, जब प्रोग्राम उनका हो गया तो मुझे वो, जहाँ वो सजन जिंदाल जो उनके दोस्त थे, उन्होंने बताया। उन्होंने मुझे प्रोग्राम सारा भिजवाया कि इस दिन और इस वक्त वो यहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो मैंने बहरहाल प्रिटेंड यही किया कि मुझे सब कुछ पहले से सब पता कुछ है। पता है। हाँ नहीं, वो लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड अच्छा, इट, लेकिन हाँ, लेकिन दिस इज द वेरी फैक्ट कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि एक ऐसे कंट्री में आप बैठे हुए हैं जहाँ पे एक एक चीज नोट की जाती है, और खास तौर पे जो पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है वहाँ पे, उसकी तो एक एक एब्सोल्युटली, हरकत को नोटिस किया जाता है वहाँ पे, कि कोई चीज एब्सोल्युटली। हमें मिले और हम उसको खबर बनाएं और उसको ब्लो अप करें। तो वहां पे आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो वजारत खारजा में लोग थे ना, वो चाहते थे मेरे अपने हिसाब से कि भारत को पता चले कि मेरी कोई वक़्त नहीं है इस्लामाबाद में। नहीं, क्योंकि लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना कि वो क्यों चाहते थे। देखिए उसकी वजह कुछ ये है, एक तो शुरू में देखिए जब मेरा फॉरेन सेक्रेटरीशिप का मामला हुआ था ना, जी हाँ, जी हाँ। तो मैं इनर्स जो एक माफिया हमारे मिनिस्ट्री में है, मैं एक तकरीबन आउटसाइडर था, आप यूँ समझ लीजिए। हम्म, तो इनका ख्याल यही था कि अगर मैं अभी न्यू दिल्ली में हूँ तो फिर भी मेरे चांसेस हैं कि मैं दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी बन के आ जाऊँ।
ہاں تو بہرحال وہ اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ذہن میں کوئی ایسی چیزیں ڈالیں کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، یہ تو ان سے انسٹرکشنز لیتا ہے، تو انہوں نے یہ اس لیے یہ ساری حرکات کی کہ میرے جو پراسپیکٹس تھے، جو چانسز تھے فارن سیکرٹری بننے کے، ان وہ کو نہ انڈرمائن ہوں، کیا، ان کو انڈرمائن کیا. انڈرمائن کیا۔ ٹھیک ہے، اور لیکن لیکن یہ آپ دیکھیے، نے ایک ورڈ یوز کیا ہے مافیا کا. جی مافیا بالکل ہے، وہ تو بڑے عرصے سے چل وہ رہا ہے کیا ہے مافیا۔ مافیا؟ وہ کس طرح کا مافیا جی وہاں؟ دیکھیے مافیا ایک یہ ہے کہ بڑے عرصے سے، تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 14 سال سے ایک خاص ایک گروپ ہے فارن آفس کا، اور وہی سب سے اچھی پوسٹنگ بھی لے جاتا ہے، وہی جو ہے فارن سیکرٹری شپ بھی لے جاتا ہے۔ تو یہ اب معاملہ چل رہا ہے، تو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے، اور میں اس کا نام تو اب نہیں لینا چاہتا، وہ کتاب میں نے مینشن کر دیا ہے، بہرحال وہ مجھ سے میرے کلیگز بھی ناراض ہیں، لیکن میں کہتا ہوں چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں، باتیں اتنے عوام آپ کو نے معلوم نام ہیں۔ لیے ہیں، اتنے آپ نے نام لیے ہیں، کتاب میں بھی نام لے لیا، تو آج ہمیں بتائیں تو صحیح نا کہ یہ کون سا مافیا ہے. اور اگر دیکھیں بات ہماری، میں نے جیسے پہلے گزارش کی باسی صاحب، نہ باسی صاحب کی یہ بات ہے، نہ اسرار کسانہ کی یہ بات ہے، یہ تو ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. اگر ملک کو وہ مافیا نقصان پہنچا رہا ہے، اور ان انٹینشنلی اور انٹینشنلی، تو دونوں لحاظ سے یہ خطرناک بات ہے. کیونکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہے یا وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑا نقصان اور پاکستان کو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہت سی مثالیں میں دیکھیے، مثال کے طور پر پٹھان کوٹ کے بعد جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمشنر کو، بلکہ اس سے پہلے بھی کشمیر پہ حریت لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات جو ہے، وہ وہ نہیں یہاں ہوئی. کے بھارت کے ہائی کمشنر نے ان کو آ کر کہا کہ جی آپ جا تو رہے ہیں نیو دہلی میں، لیکن آپ ملیے گا نہیں حریت سے۔ اب مجھے اس کا بالکل نہیں پتا کہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے، لیکن جب میں نے اگست میں حریت کے لیڈروں سے ملاقات کی، تو مجھے بھارت کے فارن سیکرٹری نے بتایا، جے شنکر صاحب نے، اس بعد میں 2015 میں، کہ جی یہ تو آپ نے جو اس وقت کی تھی بڑی زیادتی کی تھی کہ آپ نے حریت لیڈر کی شپ کے ساتھ ملاقات کی۔ میں نے کہا جی میں نے زیادتی کیوں کی، آپ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح۔ کہتی جی آپ کے ہائی کمشنر نے، ہمارے ہائی کمشنر کو وہاں پہ فارن آفس نے یہ کہا تھا کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے۔ اسی نہیں طرح کریں گے. پٹھان کوٹ کی آپ بات لے لیجئے، پٹھان کوٹ پہ یہاں پہ ہائی کمیشن کو کہا گیا کہ جب ہمارا اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم انڈیا چلی جائے گی، تو اس کے بعد ہم پھر انڈیا کا جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کی ٹیم کو پاکستان آنے کی اجازت دیں گے۔ اچھا، اس بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے بالکل انہوں نے اس آؤٹ رکھا۔ اور جب میں نے ایک پریس کانفرنس، وہاں ایک سیمینار تھا، مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ بھئی یہ ٹیم کب جائے گی NIA کی، کیونکہ آپ کی ٹیم تو آ گئی۔ میں نے کہا جی کوئی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے، ان معاملات میں ریسیپروسٹی نہیں ہوتی، ان معاملات میں کوآپریشن ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد فارن آفس نے مجھے خط لکھ دیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی خط آپ نے مجھے کیوں لکھوایا ہے؟ اگر میں نے کوئی چیز پالیسی کے خلاف کی تو آپ مجھے بتائیے کون سی پالیسی ہے ہماری، اور اگر آپ نے مجھے انفارم نہیں رکھا تو اس قصور کس طرح میرا ہے یا آپ لوگوں کا ہے؟ تو اس قسم کی بے شمار واقعات ہیں جس نے ہماری پالیسی کو انڈرمائن کیا۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کا فوکل پوائنٹ ہے ایسے ملک میں جس کے تعلقات آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، آپ وہاں اپنے ہائی کمشنر کو انفارم نہیں رکھ رہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں آپ پلیز نہ کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کے میرے تعلقات، That's what I'm saying واسط بھائی، کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے، یہی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے میں اس طرح کے جو لوگ اگر مانے ہیں تو ان کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کیا جائے بلکہ ان کو سزائیں دلوائی جائیں. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا جو سپریم چیز ہے وہ تو ہے نیشنل انٹرسٹ ہے نا جی. نہ آپ ہے نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے. بالکل، ٹھیک ہے، انڈیویجولس کیپ کمنگ اینڈ گوئنگ. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے نا. ایبسولوٹلی تو اس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نام بھی لیے مختلف اس میں اپنی کتاب میں بھی، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی کتاب آنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی ایکشن تو نہیں ہوا. بلکہ نہیں، ایکشن پاکستان میں سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے نا کہ جو لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ریاست کے مفادات میں نہیں ہوتا، اور لیکن وہ ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو، ان کا کوئی مسائل نہیں ہے، وہ ابھی بھی اچھی پوسٹ پہ ہیں، سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے زندگی پاکستان میں۔ سارا معاملہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور جو لوگ جو مجھ جیسے لوگ ہیں وہ سفر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن اٹس اوکے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ تو بِيَدِكَ خیر الْخَيْرُ. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بس بھائی آپ نے یو روٹ ایکچولی اے ویری اسکیدنگ لیٹر. یہ لیٹر جو ہے یہ جی ہاں 2017 میں آپ نے جی ہاں لیٹر جی لکھا، ہاں جی ہاں اور یہ بہت ہی سخت لیٹر ہے. یعنی یہ عام ایک ڈپلومیٹ کا لیٹر نہیں لگتا. یہ ٹھیک، لیٹر وہ بالکل ٹھیک. لگتا ہے جس نے بہت تنگ آ کے، وہ تو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد والا لیٹر. بجانگ احمد. ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ لیٹر ہاں. دیکھیے، میں نے ان کا ایک لیٹر تھا اور یہ آپ نے ہمارے، اعزاز چودھری صاحب کو ایڈریس کیا اس انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا اپنا، میں. جی جو ویلیڈیٹری لیٹر تھا ان کا. جی جب وہ یہاں سے جا رہے تھے امریکہ، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ جی میں نے یہ پرفارم کیا اس قسم کی. تو اس کے جواب میں نے لکھا کہ آپ کی جو پرفارمنس تھی میرے حساب سے ٹھیک نہیں تھی، اور اس میں یہ مسائل رہے ہیں. اور اگر دیکھیے میں نے کچھ چیز غلط لکھی ہے، میں تو ڈاکومنٹ سے ساری چیزیں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. ثابت میں ہاں نے کی ہیں کتاب میں نے ڈاکومنٹری. اور اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو مجھے چیلنج کر دیجئے کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ فیکٹس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اور اگر آج بھی ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے، اگر آج بھی ہم افغانستان میں دیکھیے جو معاملات ہیں، اس کے باوجود کہ ہم امریکہ کی مدد کرتے ہیں طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کی، اور آج ہم ہی وہ ممالک ہیں جو انڈر پریشر آ گئے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دوسرے ممالک پریشر میں آتے، ہم پریشر میں آ گئے ہیں. تو پچھلے کئی سالوں سے بدقسمتی کے ساتھ امریکہ میں جو ہماری سفارتکاری ہے وہ اس ایسی زبوں حالی کا شکار ہے کہ ہماری کوئی وہاں پہ انگریس نہیں ہے، نہ ہمارا وہاں پہ کوئی نیریٹو ہے. اس کے باوجود کہ تقریباً 1 ملین کے لوگ پاکستانی ہیریٹیج کے وہاں رہتے ہیں، لیکن سچ پوچھئے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا نہیں ہے کہ کچھ وہاں پہ کہیں صحیح معنوں میں، اور یہ اسی لیے ہے مطلب کہ وہ ویٹیج نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. دیکھیے ویٹیج کس طرح ہوگا جب آپ کا سفیر باہر نہیں نکلے گا، ہاں میڈیا ہاؤسز میں نہیں جائے گا، تھنک ٹینکس میں نہیں جائے گا، کانگریس میں نہیں جائے گا. وہ اگر اپنے کمرے میں بیٹھ کے صرف لمبی لمبی رپورٹس لکھ رہا ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی سے صرف مل آیا اور میں نے ہاں ARY کو اور جیو کو انٹرویو دے دیا، تو اس سے تو بات نہیں چلتی. یہ تو ہماری یہ ساری تو یہ تو باسط بھائی ہم نے خود دیکھا ہے. اور میرے ساتھ تو خیر کیونکہ ذاتی معاملات فارن آفس کے ساتھ ہمارے چلتے رہتے ہیں، اور میں بھی آپ کی طرح وہاں پہ پرسونا نان گراٹا ہوں ایک قسم کا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے 20-25 سال میں دیکھا ہے اسی طرح کے لوگوں کو وہاں پہ جاتے ہوئے ایک پکنک مناتے ہوئے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہاں پہ میں نے پرسنلی یقین مانے، میں نے کونسلیٹس میں بھی دیکھا ہے، میں نے ایمبیسی میں بھی دیکھا ہے، اور میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈائریکشن لیس ہے، یہ ویژن لیس ہے. از دیٹ رائٹ؟ دیکھیے نہیں، ہاں بالکل، آپ بالکل، چونکہ ہماری فارن پالیسی جو آبجیکٹیوز ہیں نا، ہماری جو سفارتکاری ہے اس کے ساتھ ان سنک نہیں ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارے ہر ملک کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، لیکن ڈپلومیسی ایک ٹول ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں ان فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہم نے صحیح معنوں میں اس ڈپلومیٹک ٹول کو استعمال نہیں کیا. ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیے، اس میں انکنسسٹنسیز ہیں، اور کوئی پلان آف ایکشن کہیں نہیں ہوتا. ہم ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کوئی پلان آف ایکشن ہمارا نہیں ہے. کوئی یہی معاملہ، comprehensive- کوئی کمپریہنسو پلان آف کوئی ایکشن کسی اسٹریٹجک معاملے پلان میں نہیں ہے نہیں ہمارا، کوئی نہیں ہے. اسٹریٹجک پلان صرف ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کھیلتے ہیں. ایڈھاکزم ہے، جس کو دل چاہا جی کیا واشنگٹن بھجوا دیا، جس کو جی چاہا نیو دہلی ٹھیک بھجوا دیا. ٹھیک مطلب ٹھیک. اسی قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں. وہ پک اینڈ اور چوز ہے. اچھا کمنگ بیک ٹو دا بک، یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا ہائی کمیشن میں اور آپ کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جس طریقے سے آپ سب چیزیں دیکھ رہے تھے، اب یہ یا تو یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ ہو رہا تھا، یا پھر یہ فورن سیکرٹری کے لیول پہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ یا پھر وہ دونوں جو صاحب تھے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، فاطمی صاحب اور ستاج عزیز صاحب، ان کے علاوہ تو کوئی کسی کی اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اس طرح کر سکے. نہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول پہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی. اگر ہو رہی تھی تو بہت ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کن بات ہے. پرائم منسٹر سے میری بہت ملاقاتیں بھی ہوئیں جب بھی میں بھارت سے آتا اور تھا. ویسے لیکن پرائم منسٹر نے آپ کو بلا کے خود بھی فورن سیکرٹری انہوں نے ہی کہا تھا نا آپ کو. ایبسولوٹلی. لیکن کوشچن یہ ہے کہ پھر 2016 کے بعد پرائم منسٹر نے مجھے
پھر مجھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا. میں نے پھر بہت کوشش کی کہ ان کو بریف وہ کروں بریف ہو گئے مختلف نا پھر، معاملات. اس کا مطلب ہے. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ایک حوالے سے یہ شاید ان کو معلوم پڑ گیا یا ان کو اندازہ ہو گیا کہ کشمیر پہ میرے جو ویوز ہیں بہت سخت ہیں. اس میں شاید کوئی اس طرح نہیں ہے معاملات جس طرح وہ چاہتے ہیں. اسی لیے میں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی گزارش کی تھی کہ مجھے دہلی سے ٹرانسفر کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں رکاوٹ ہوں یہاں پہ تو کوئی وجہ نہیں ہے میری یہاں پہ ٹھہرنے کی. اگر مجھے آپ لوگ پالیسی لوپ میں نہیں رکھ رہے، ٹھیک. مجھے آپ انفارم نہیں رکھ رہے، تو میرا وہاں پہ کیا فائدہ ہے؟ میں تو ریاست کو بھی نقصان ہی پہنچا رہا ہوں ایک لحاظ سے. آپ کچھ اگر چاہتے ہیں تو، اور پھر جو آپ چاہتے ہیں مجھے کائنڈلی بتا تو دیجیے نا کیا چاہتے ہیں. کھل کھیلیں آپ، جس کو بھی بلانا بولیں. جو اگر میں کوئی پالیسی کے خلاف بھی کام کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیجیے کہ میں کیا خلاف کام کر رہا ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لوں. کیونکہ میرا تو جو مینڈیٹ ہے بڑا کلیئر ہے، میرا بریف بڑا کلیئر ہے، میں اس کے مطابق چل رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے بریف کے مطابق نہیں ہوں تو مجھے کائنڈلی بتائیے تو صحیح نا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. تو یہ بھی وہ بتانے کو تیار نہیں تھی. اتنی ہیومیلیشن جب ہو رہی تھی، میں یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ سوچتا ہوں. اور میں چونکہ میں ویژولائز کر سکتا ہوں آپ کی پوزیشن کو، اور میں یہ بھی ویژولائز کر سکتا ہوں کہ نہ صرف آپ کے اوپر بلکہ آپ کی فیملی کے اوپر کتنا پریشر ہوگا، اور ایک سینس آف ہیومیلیشن ہوگی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس ملک میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں اور آئی ایم ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ آف پاکستان، اور مجھے ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، منیمائز کر دیا گیا ہے. تو یہ تو فیلنگ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوں گی. نہیں، یہ دیکھیے، یہ اب فیلنگ اگر آپ کے اندر ہو نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان بہت سی چیزیں کر لیتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ مجھ کو بھارت میں لینڈ لائن، پاکستان سے لینڈ لائن پہ ٹیلی فون کر کے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے میڈیا سے کیوں انٹریکشن کیا. اب لینڈ لائن، خدا کا خوف کریں، پتہ ہے آپ کو کہ ہمارے سارے ٹیلی فون جو ہیں وہ ٹیپ ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح لینڈ لائن پہ، مطلب مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہ کریں. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو ویزا کیوں نہیں دے رہے، آپ ان کو ویزا دیجئے. مطلب اس قسم کے جو ہیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کس طرح کیا پروفیشنلزم تھا اس زمانے میں ہمارے فارن آفس کا، کہ آپ اپنے ہائی کمشنر کو لینڈ لائن پہ فون کر کے یہ مطلب آپ اس کو ایک قسم کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ ایسے کام نہ کیجیے، آپ میڈیا سے انٹریکشن نہ کیجیے، میڈیا کو اسٹیٹمنٹ مت دیجیے، یہ نہ کیجیے، وہ نہ کیجیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ لیول تھا فارن سیکرٹری تو پروفیشنلزم. اعجاز صاحب تھے نا؟ جی بالکل، جی ہاں. تو ان کے ساتھ آپ کا کچھ پرابلم چل رہا تھا جی، کوئی پرسنل لیول پہ؟ میرا کوئی پرسنل لیول کسی پہ بھی نہیں ہے، اور ابھی تک الحمدللہ پرسنل میں ہوتا ہی نہیں ہوں پروفیشنلزم میں. میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. ہماری بڑی اچھی دوستی بھی تھی. جب یہ برسلز میں امبیسڈر تھے تو میں اس وقت ایڈیشنل فارن سیکرٹری یورپ تھا، تو یہ میرے انڈر تھے ایک لحاظ سے. تو لیکن یہ مجھ سے 2-3 سال سینئر ہیں سروس میں. اور جب میرا فارن سیکرٹری کا بھی ہوا تو میں بلکہ ان کی پوسٹنگ نہیں، یہ پہلے زمانے میں، سوری میں غلط کہہ گیا تھا، ہیگ میں تھے یہ، ناٹ برسلز میں. تو جب اور پھر یہ جو ہے ان کی برسلز پوسٹنگ ہو گئی تو میرے فارن سیکرٹری اعلان ہونے سے پہلے ان کی برسلز پوسٹنگ ہو گئی تھی. تو شاید مجھے نہیں معلوم کہ بعد میں کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ میرا کوئی پرسنل کوئی معاملہ تو نہیں آپ نے تھا. کبھی ان سے بات کی اس معاملے میں؟ آپ جب وہاں پہ تھے تو آپ نے کچھ ان کو لیٹر وغیرہ لکھا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ نے نہیں، میں نے جب ان کو لیٹر لکھا، جب انہوں نے مجھے لیٹر لکھا ایک جونیئر آفیسر سے، تو پھر میں نے اس کا جواب فارن سیکرٹری کو لکھا کہ آپ نے کس طرح مجھے یہ لیٹر لکھوایا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کچھ پالیسی اسٹیٹمنٹ یا پالیسی سے الگ کوئی کام کیا تو مجھے آپ بتا دیجئے کیا میں نے غلط کہا ہے اور کیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اور میں یہاں پہ چیف ٹاپ ڈپلومیٹ ہوں پاکستان کا، اور ہر اسٹیٹمنٹ کے لیے میں آپ سے پرمیشن لینے کا مجاز نہیں ہوں، یا تو مجھے آپ یہاں سے. تو اس قسم کہ میں نے بڑا کلیئرلی ان کو لکھ کے بتا دیا تھا. تو کبھی آپ کے خیال آیا کہ ذہن میں اتنا پریشر لینے کے بعد کہ یار چھوڑو، دفعہ کرو یہ سروسز میں جہاں پہ اتنی ہیومیلیشن ہے، ریزائن کرتے ہیں اور چلتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ ہیومیلیشن اگر ایک فرد کی، 2 فرد 3 افراد کی وجہ سے ہے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. مجھے صرف یہ تھا کہ جو ہے بھارت کے لوگوں کو جو وہاں پہ ڈیسیشن میکرز تھے یا را تھی یا اور ان کی جو آئی بی تھی، ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں جو ہیں
اور ان کے اپنے سامنے پھر اسلام آپ کی کیا عزت رہ گئی؟ میری کیا. لیکن میں نے پھر تھوڑا بہت اپنے آپ کو دیکھیے نا, جب آپ ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ ہر اپرچونٹی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو میں نے پھر وہاں پبلک ڈپلومیسی شروع کی بنیادی طور پہ. وہ تو خیر میں نے شروع دن سے ہی کی. ہاں وہ آپ نے رکھی ہوئی تھی. کہ میرا آؤٹ ریچ ایک پروگرام تھا, ہر مہینے میں ایک میجر ٹی وی نیٹ ورک کو انٹرویو دیا کرتا تھا. کرن تھاپر سے لے کر راجدیپ دیسائی تک سب لوگوں کو میں نے انگیج کیا ہوا تھا. یہ میں دکھا رہا ہوں, آپ دلیپ کمار صاحب سے بھی جا کے ملے تھے. جی اونده ملے, اور بہت سے بالی ووڈ کے لوگوں سے. پھر تھنک ٹینکس کے ساتھ میرا ایک تھا. پھر میں مختلف شہروں میں جانا شروع میں نے کر دیا. بھارت کو یہ بات پسند نہیں آئی ان کو. نہیں, ایک چیز ان کو تو خیر آنی ہی نہیں تھی نا, ان کو تو چھوڑے نا. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے گھر میں بھی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی ہوگی. ان کو ہی پسند نہیں آ رہی کہ بھائی اتنا ایکٹیو کیوں ہے یہ. اسی لیے مجھے بلکہ لینڈ لائن پہ فون کر کے یہی کہا گیا کہ آپ یہ زیادہ انگیجمنٹ نہ کریں. میں نے کہا یہ میرا کام ہے آؤٹ ریچ آؤٹ کرنا, میرا میں تو یہ مینڈیٹ کروں گا. میرا مینڈیٹ ہے کہ میں پاکستان کا پرسپیکٹو پہنچاؤں, بھارت کے لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. ہم تعلقات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اس میں جموں اور کشمیر کا تنازع ہے. اچھا, جموں کشمیر کی آپ نے بات کی, اس میں آپ نے حریت سے ملاقات کی, سید علی گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ بتائیں کہ جو بھارتی فارن منسٹر تھے ان کا دورہ کیوں کینسل ہوا, اور پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ کی جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب سے میری بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. جب میری پہلی ملاقات ہوئی جب میں اگست میں, چونکہ میں نے اگست میں ہی ایک تو وہ نیو دہلی آئے تھے, وہاں ان سے ملاقات ہوئی آبویسلی. اس کے بعد پھر میں جون میں آیا تھا اسلام آباد, ان سے ملاقات وہاں ہوئی. اور ہم بڑے خوش تھے کہ اب انڈین فارن سیکرٹری پاکستان آ رہے ہیں, آ رہی ہیں بلکہ 25 اگست کو. اور پھر اس کے بعد میں نے, آپ جانتے ہیں کہ حریت کے لیڈر سے ملاقات میری ہو گئی اور اس سے وہ وزٹ کینسل ہو گیا جو انڈین فارن سیکرٹری کا تھا. پھر میری اس کے بعد ملاقات پھر میری ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ شاید سپٹمبر یا اکتوبر کے مہینے میں. تو میں نے ان کو, وہ ناراض تو کچھ تھے تھوڑے بہت کہ بھئی تم نے کیوں ملاقات کی. تو میں نے کہا کہ جی یہ ملاقات بہت ضروری تھی. یہ تو ہوتا ہے اور نہیں بڑا, کیونکہ آپ کے وزٹ کے دوران آپ نے چونکہ ملاقات نہیں کی تھی تو کشمیریوں میں ایک تھوڑا بہت ایک خلجان سی کیفیت تھی کہ بھئی نہ کشمیر کا ذکر ہوا آپ کے دورے کے دوران. تو میں نے مناسب سمجھا کہ کشمیری لیڈرز کو تھوڑا سا فارن سیکرٹری کی ملاقات سے پہلے اعتماد میں لے لوں, اور یہ بڑا ضروری تھا ہمارے کانٹیکس میں. تو پھر ہی ڈڈ انڈرسٹینڈ ان مائی ویو. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے یہ ملے کہ بھئی آپ آئندہ حریت سے نہ ملا کریں. انہوں نے مجھے کم از کم نہیں کہا. اگر مجھے وہ کہتے تو شاید میں بھی ملاقات نہ کرتا. اچھا, سرتاج عزیز صاحب جو ہیں, سرتاج عزیز صاحب اگست 2015 میں کیوں نہیں جا سکے تھے؟ اور اس سے پہلے 10 جولائی 2015 میں جو اوفا کا ڈیکلیریشن ہوا تھا اس میں کشمیر کا ذکر ہم نے دیکھا کہ بالکل نہیں ہوا. آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کیا, لیکن یہ تھا کہ 9 دسمبر 2015 کو سشما سوراج جو تھیں وہ آئیں, تو اس میں بھی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی وہ انتہائی ہومیوپیتھی قسم کی تھی. تو ان کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں ان کی وجوہات بڑی کلیئر تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ جو میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے. سشما سوراج صاحبہ جب آئیں اسلام آباد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس آن افغانستان اٹینڈ کرنے 9-10 دسمبر کو, تو ہم پہلے پرائم منسٹر سے ملنے گئے سشما سوراج صاحبہ. اور جب ہم باہر نکل رہے تھے تو پرائم منسٹر نے ہمیں کہ بلکہ فارن سیکرٹری سے کہا, میں بھی ساتھ ہی کھڑا تھا, کہ بھئی ان کو ممبئی جو اٹیک ہے ٹرائل اس پہ اکوموڈیٹ کر دیجئے گا اگر یہ بہت انسسٹ کریں تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں. تو ہم یہ کہہ کر آ گئے فارن آفس میں. اب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ, ڈرافٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نیگوشیٹ ہو رہی ہے. تو بھارت کے ڈیلیگیشن نے ہمارے سامنے ڈرافٹ رکھ دیے جو پہلے بنا کے لائے ہوئے تھے. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا جی یہ تو ایسی بات نہیں, یہ تو ٹھیک بالکل نہیں ہے. اس میں یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ فارن سیکرٹری کو ہی کیا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ہی ایگریڈ ود می کہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آخر میں جب ہم بیٹھے تھے, سرتاج عزیز صاحب, مائی سیل, فارن سیکرٹری سشما سوراج صاحبہ, تو میں بار بار ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ جی ممبئی جو اٹیک ٹرائل ہے اس میں پاکستان یک طرفہ کمٹمنٹ کوئی نہیں لے سکتا. جب تک بھارت ہم سے تعاون نہیں کرتا پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم کنکلوڈ کر دیں گے اس ٹرائل کو. آپ کی طرف سے کوآپریشن ہوگا, جو آپ نے وٹنسز آپ کے ہاں ہیں, جب وہ آئیں گے پاکستان ہماری کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے تبھی یہ معاملہ آگے چلے گا. جو آپ کے پاس آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اکوپمنٹ پکڑا ہوا ہے
ہاں جو استعمال ہوا دہشت گرد میں، وہ ہماری کورٹ کے سامنے پیش کریں گے تبھی معاملات آگے چلیں گے. تو بالکل ٹھیک. پاکستان کس طرح یونیلیٹرل کمٹمنٹ لے سکتا ہے؟ یہی بات میں اپنے جو ہمارے پرنسپلز تھے سرتاج عزیز، ان سے میں کہتا رہا کہ آپ پرائم منسٹر نے جو آپ سے کہا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ یونیلیٹرلی جو سب کچھ چیزیں تسلیم کر لیں. ہاں لیکن ایک وقت میں سشما سوراج نے پھر مجھے کہا کہ ہائی کمشنر صاحب آپ بہت سخت آدمی ہیں، آپ سے بات چیت نہیں ہو سکتی. تو میں پھر ہنس پڑا، مسکرا دیا، لیکن وہ بھی ایک بڑا ان کے حوالے سے ان ڈپلومیٹک بات تھی میرے حساب سے. لیکن بھارت انہوں نے کہہ دیا، شی واز دا فارن منسٹر، آئی ڈڈ ناٹ ریسپونڈ ٹو دیٹ. لیکن میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اس پہ آپ یہ جو خاص طور پہ ممبئی اٹیک ٹرائل پہ آپ لوگ یہ بات لکھ رہے ہیں، اس پہ آپ یہ نا یونیلیٹرل کمٹمنٹ مت دیجیے. لیکن بعد میں انہوں نے سب تینوں نے تو وہ ڈڈ ایکسیپٹ یو کیا. فیل لیفٹ آؤٹ؟ آپ نے ایسے فیل کیا کہ جیسے آپ کو لیفٹ آؤٹ کر دیا گیا؟ بالکل نہیں، مجھے افسوس ہوا کیونکہ اس بات، کیونکہ دیکھیں میں نے سب پہلے کہا میری ذات کا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اس میں جو بھی آپ کہہ دیں، لیکن پاکستان کا مسئلہ ہے، میری ذات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کا کور انٹرسٹ ہے، پاکستان کا کور انٹرسٹ ہے. میں تو اب ریٹائر ہو گیا، لیکن وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تو وہاں ریفرنس کے طور پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ آخری اسٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی. اور بھارت اسی کو آگے اگر جب بھی آپ کے مذاکرات شروع ہوں کرے گا تو وہی اسٹیٹمنٹ آپ کا نیا فریم ورک بنے گا. تو جو آپ نے وہاں پہ یونیلیٹرلی کمٹمنٹ دے دی ہیں، اس کو غلط طریقے سے نیگوشیٹ کیا ہے اور بار بار میرے کہنے کے باوجود کیا ہے، اس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تو چلے ہم سب ریٹائر ہو گئے اب جو لوگ انوالوڈ تھے، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ تو ابھی تک ریلیونٹ ہی ہے، وہ تو کہیں نہیں جا رہی. اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ سرتاج عزیز صاحب امرتسر گئے ہارٹ آف ایشیا کے لیے، اور وہاں پہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوئی؟ دیکھیے وہاں پہ تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، کیونکہ سشما سوراج تو وہاں تھی نہیں، وہ وہاں نہیں آئی تھیں، وہ کہیں باہر چلی گئی تھیں کسی دورے پہ. وہاں پہ افغانستان کے پریزیڈنٹ البتہ جو بات اسٹیٹمنٹ اپنی کہی وہ پاکستان کو، انہوں نے بلکہ ستاری صاحب کو ایڈریس کر کے کہی کہ بھئی آپ پاکستان جو $500 ملین دیتے ہیں ہمیں نہ دیں، اپنے پاس ہی رکھیں اور وہاں پہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں. تو پاکستان کی انہوں نے کافی مطلب نامناسب الفاظ میں بات کی. تو میں نے پھر سرتاج عزیز صاحب سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے، تو انہوں نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میرے خیال میں ایک لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، میں شاید زیادہ اس کو محسوس کر رہا تھا جو انہوں نے شاید محسوس نہیں کیا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کی جو لڑائی ہے وہ بھارت میں لڑی جائے اس طرح. تو ایک لحاظ سے ان کا ویو پوائنٹ ٹھیک تھا. میں نے بات اپنی کتاب میں لکھا بھی کہ میں شاید غلط تھا اس وقت. جو میں نے غلطیاں کی ہیں میں بالکل اس کو کنفیس کرتا ہوں، کیونکہ ایمانداری کا تقاضا یہی ہے. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میری ججمنٹ غلط تھی اس کا میں ذکر کرتا ہوں اپنی کتاب میں اور ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میری ججمنٹ غلط تھی. لیکن جہاں پہ لوگوں کا قصور ہے ان کو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے میرے حساب سے. اچھا، ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو را چیف تھے اس زمانے میں، اے ایس دولت صاحب، جن کا اصل نام امرجیت سنگھ دولت ہے، جی ہاں، انہوں نے آپ کو کیا میسج دیا تھا؟ نہیں وہ اس وقت ہی تھے، وہ فارمر، اس وقت وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن وہ برش کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ایک آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میری ان سے پہلی ملاقات تھی اور یہ شاید 24 مئی کو ہوئی. مطلب دو دن آنے سے پہلے پرائم منسٹر نواز. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ بس پرائم منسٹر آ رہے ہیں آپ کے، تو کوشش یہ کریں کہ حریت سے نہ ملیں. تو میں نے کہا جی آپ یہ مجھے پیغام سرکاری طور پہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اپنی تجویز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ غور کریں گے، لیکن مجھے ساتھ یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم سائن کر لیں تو کیسا رہے گا؟ اگر آپ یہ پوچھ کے مجھے بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا اچھا میں کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اگر ہم پہلے سے تیار کر لیں گے اور تو پھر اس میں تھوڑا سا کشمیر کے معاملات بھی آ جائیں گے انڈائریکٹلی بھی اگر آنے ہوئے، تو ہم ذرا، کیونکہ مجھے پاس ایکسپیرینس معلوم تھا بھارت کا کہ وہ نیریٹو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف، تو میں اس کو پریمپٹ کرنا چاہ رہا تھا. پھر ہم نے بعد میں بڑی کوشش کی، میں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایک بنائی، لیکن ہمارا ڈیلیگیشن پتہ نہیں کیوں راضی نہیں ہو رہا تھا. ڈیلیگیشن میں بار بار ان کو کہوں کہ جی آپ پرائم منسٹر سے کو دکھائیے، لیکن وہ دکھانا ہی نہیں چاہتے تھے ہمارے پرائم منسٹر کو. تو میں مطلب شروع دن سے ہی ان معاملات میں پھنس گیا اپنے وزارت خارجہ کے ساتھ.
تو بہرحال یہ مشکلات تھیں، تو انہوں نے مشکلات مجھے ہوتی یہی بہرحال، لیکن انہوں نے پھر یہی کیا کہ یہاں پہ جو اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمشنر تھے ان کے تھرو ریکویسٹ پہنچا دی، اور جو کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی بدقسمتی کے ساتھ. لیکن وہ بہرحال یہی تھا کہ دن بہت تھوڑے تھے ہمارے پاس، اور چونکہ پروگرام سجن جندال نے مجھے پہلے سے لکھ کے بتا دیا تھا، تو ہمارے پاس وقت تھا ہی نہیں کہ ہم کشمیری حریت لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات تو کروائیں. یہ جو سجن جندال کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ اس میں جندال پاکستان کیوں آئے تھے؟ کیا اس کا تعلق کلبھوشن یادو کے ساتھ تھا؟ ایک انڈین انٹیلیجنس آپریٹو بھی یہاں پہ آئے، یہ بھی چیزیں ساری ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. دیکھیے، یہی تو سارے معاملات ہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ وہ انٹیلیجنس کا بندہ نہ آئے پاکستان، لیکن وہ اسٹیٹ یہاں پہ آیا، اس کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا، اور پھر وہ جب واپس آیا تو اس نے 2 ایسی سٹوریز کی ایک انڈین ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ جو کہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک تھی. اور اس کا میں کتاب میں نام اس کا نہیں لوں گا کیونکہ وہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس میں نام نہیں لینا چاہیے اس بندے کا. تو باقی جو ہے یہ اس قسم کے واقعات واقعتاً انٹیلیجنس آپریٹو تھا یا کوئی جرنلسٹ کے گارڈ میں آیا؟ نہیں، جرنلسٹ کے گارڈ میں تھا، لیکن وہ ہمارے پرائم منسٹر شاید یہ سمجھتے رہے کہ وہ جرنلسٹ ہے، کیونکہ ان کی ملاقات شاید سعودی عرب میں کہیں اس سے ہو گئی تھی، اور وہ ان کا اپنا دوست اس دن وہ کہتا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں نواز شریف صاحب. لیکن میری پہلی ملاقات میں ہی مجھے اور میرے جو وہاں پہ پریس اٹیچے تھے، ہمیں پتہ چل گیا کہ بندہ انٹیلیجنس کا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بڑی احتیاط کی اس کے ساتھ ہمیشہ ملنے میں. اور جب اس نے مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ پاکستان جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے تو بڑی سختیاں ہیں اور پرمیشن لینی پڑتی ہے. انہوں نے کہا جی میرے لیے کوئی پرمیشن نہیں ہے. میں نے کہا جی اچھا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو پھر اور واقعی وہ ٹھیک اس نے کہا، کیونکہ پھر ہمیں اسلام آباد سے انسٹرکشنز آ گئیں کہ آپ ان کو ویزا دے دیجئے، اس کی فیملی کو ویزا دے دیجئے. تو پھر میں نے اس کو ریزسٹ کیا، لیکن میں نہیں کر سکا اس کو. پھر پاکستان بھارت اس نے وزٹ کیا. دیکھیں نا، یہ اس طرح کی آپریشن جو ہیں، اس میں جب امبیسڈر کو ہی آپ بالکل سائڈ لائن کر دیں گے تو کیا ہوگا. اچھا، ایک اور چیز جو ہوئی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی. باسی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب PIA کے آفس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ پھر آپ کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے مودی گورنمنٹ کا اس میں کچھ نہیں بات کرنی. وہ بڑی، اور حالانکہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے تھے، ہمارے پریس کونسلر پاکستان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس نے ان کو رابطہ کیا کہ کیا ہوا جی ذرا بتا دیں. تو انہوں نے محکمے کسی 1-2 ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا، تو انہوں نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا، وہ صرف واقعات بتا رہے تھے کہ اس طرح جو ہے ہندو مہاسبھا کے لوگ، اس طرح جو ایکسٹریمسٹ ہندو پارٹی کے لوگ آئے انہوں نے حملہ کیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے فون آ گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ بھئی یہ آپ اپنے پریس کونسل سے کہیے کہ کوئی ایسا بیان نہیں دینا آپ نے بھارت کی حکومت کے خلاف. ہم نے کہا جی ہم تو کوئی بیان دے ہی نہیں رہے، ہم تو صرف حقیقت بتا رہے ہیں. اور جو ہندو ہولی گنز ہیں ایکسٹریمسٹ، انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں کوئی کہتے نہیں اور صاحب کوئی انٹرویو کسی اپنے پریس کونسل سے کہیں کوئی انٹرویو نہیں دیں گے. تو ہمیں بہرحال پھر ہم نے کہا نہیں دیتے جی، جس طرح آپ کا حکم ہو. کیا کیا جا سکتا ہے معاملات، کیا کیا جا سکتا. اچھا، یہ جو جی پلیز گو اہیڈ. اسی طرح سجن جندال کا جو آنا تھا پاکستان 26 اپریل 2017 کو، وہ بھی میرے لیے ایک مسٹری تھا، کیونکہ اور مجھے معلوم پھر ان کے اسٹاف سے ہوا کہ کلبھوشن جادیو کا معاملہ تھا بنیادی طور پہ. ایک تو یہ تھا کہ بھارت یہ دیکھا تھا کہ آخری اٹیمپٹ کر لی جائے نواز شریف صاحب کے ساتھ کلبھوشن جادیو کے معاملے سے پہلے کہ وہ معاملہ ICJ لے کر جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے کتابیں بھی ذکر کیا ہے، کہ 29 مارچ کو 2017 کو ہم نے جو ہمارا ICJ کا ڈیکلریشن تھا 1950 کا، ستمبر 1950 کا، اس میں ہم نے تبدیلی کی اسی اینٹیسپیشن میں کہ شاید بھارت ICJ یہ معاملہ لے جائے. تو ہم نے اس میں سیکیورٹی کلاز ڈال دی اس ڈیکلریشن میں کہ اگر یہ سیکیورٹی معاملات پہ ہوگا تو ہم ICJ کی جوریسڈکشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو سجن جندال کو بھجوانے کا مطلب یہی تھا کہ اگر ایک تو اس کو آپ رہا کر دیں، جانے دیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم پاکستان جو ہے، اگر انڈیا ICJ کو معاملہ لے کر جائے تو پاکستان اس کو ایگری کرے، اس کو ریجیکٹ نہ کرے. تو ہوا یہی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے اپنا ڈیکلریشن تبدیل کیا ستمبر 1950 کا. اس کے باوجود پھر جب 9 مئی کو 8 مئی 2017 کو
भारत लेकर गया मामला तो हमने फौरन आईसीजे की जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट इसके कर ली। बावजूद के जो हमने कौंसल एक्सेस कुलभूषण जाधव को नहीं दी, हाँ, उसमें हाँ, हमारा 21 मई 2008 का जो एग्रीमेंट था पाकिस्तान भारत का, हमने वो इन्वोक किया कि ये सिक्योरिटी मामलात हैं, इसमें कौंसल एक्सेस ऑटोमेटिक नहीं होती। नहीं तो होती। मैं अभी भी समझने से ये कासिर हूँ कि उस डिक्लेरेशन को तब्दील करने के बाद हम क्यों आईसीजे की जुरिस्डिक्शन हमने इस मामले में एक्सेप्ट की है। तो बेसिकली हम गलतियां करते चले गए ना, कुलभूषण के ऊपर भी, बाकी जगहों पे भी, और वो चलता रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने बहुत कुछ यूनिलैटरली दिया है। जो कुलभूषण जाधव को, जो हमारे पास एक इतनी बड़ी फिश हमने पकड़ी और सबूत के साथ पकड़ी। देखिए, आप कुलभूषण जाधव का नाम सुनते हैं, किसी को पता ही नहीं है। आप डॉसियर पे डॉसियर बना के आपने डॉसियर दिया यूएन सेक्रेटरी जनरल को जनवरी 2016 में, मेरे ख्याल नहीं 2017 में। उसके बाद हमारे एडवाइजर साहब आके सेनेट में कहते हैं कि जी उस डॉसियर में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ। तो ये आप इस किस्म की जब आप पॉलिसी रन कर रहे हो तो क्या आप क्रेडिबिलिटी दुनिया में आपकी रहे? बिल्कुल सही बात जाता है, बिल्कुल मजाक बन जाता है। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बासी साहब, वो ये है आखिर में, क्योंकि ये पूरी अब किताब के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं, क्योंकि एक एक इशू के ऊपर बड़ी तफसील से आपने लिखा है। आपने आगे फिर अर्ली रिटायरमेंट क्यों ले ली? ये भी एक क्वेश्चन है ना कि आपने अर्ली रिटायरमेंट इसलिए मैंने ली क्योंकि जब नई फॉरेन सेक्रेटरी बनी तो मुझसे जूनियर थी, और मुझसे 2 साल जूनियर थी। अच्छा, अब मुझे मालूम था कि मैंने फॉरेन सेक्रेटरी बनना नहीं है, सच्ची बात है, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट को 2 साल रह गए थे, तो मेरा कोई तुक नहीं बनता था कि मुझे बुला के फॉरेन सेक्रेटरी बनाते। लेकिन मुझे साथ में ये कहा गया कि जी आप एक तो फॉरेन सेक्रेटरी नया बन गया, ठीक है, बिस्मिल्लाह, मेरा कोई क्लेम तो नहीं है ना, मैं कोई फॉरेन सेक्रेटरी बनने के लिए तो फॉरेन सर्विस में हर कोई आता इसीलिए है कि आप पिनिकल पे पहुंचे, लेकिन हर कोई फॉरेन सेक्रेटरी बनता भी नहीं। तो लेकिन मुझे ये कहा गया कि आप वापस इस्लामाबाद आके उनके अंडर सर्व कीजिए। मैंने कहा जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो यहीं रहने दीजिए, कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान में आकर अपने जूनियर के अंडर सर्व नहीं करूंगा। मैं भी 22 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, वो भी 22 ग्रेड की, मैं सीनियर हूँ उनसे, तो मैं 2 साल सीनियर हूँ, तो मैं उनके अंडर सर्व नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने कहा जी मैं फिर अर्ली रिटायरमेंट पे जा रहा हूँ, तो मेरी अर्ली रिटायरमेंट आप कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर ली, तो ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। उसके बाद में आया यहाँ इपरी में, मैं प्रेसिडेंट। आपने इपरी को ज्वाइन किया और फिर इपरी भी छोड़ा? हाँ, उसमें भी बस मसाइल थे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो बाय लॉस से उसके तहत काम नहीं करने दे रही थी कौम मुझे। वहाँ भी यही था कि जी इसको रिक्रूट करें, इसको लगा दीजिए। मैंने कहा किस तरह मैं लगा दूँ, इनकी क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस बहुत थी। तो मैंने कहा अपने आप को मजीद मैं परेशान नहीं कर सकता इन मामलात में। तो फिर 3 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 1 साल के बाद वहाँ से रिजाइन कर दिया। मैंने कहा जी मुझे इस माहौल में काम नहीं करना, जहाँ पे प्रेसिडेंट को जहाँ पे आप इजाजत नहीं दे रहे, उसको आप मतलब तंग कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में, इस तरह काम नहीं चलता। तो मेरी चूंकि आदत नहीं है, मैंने अपनी, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मैंने हमेशा कोशिश यही की है। और अभी देखिए, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जो प्यार पाकिस्तानियों ने दिया है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। और मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लिए एसेट है, सच्ची बात। लेकिन जो आपने देखें, एसेट तो आपका है और लोगों के यहाँ आपकी इज्जत भी है, और ज़ाहिर उनमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब आप पूरी जिंदगी एक ऑफिस के साथ, एक डिपार्टमेंट के साथ गुजार के जब जाते हैं, तो इस तरह की जब फीलिंग्स के साथ आप जब अलविदा कहते हैं, तो दुख तो होता है इसमें, दिस इज बट नेचुरल। बहुत दुख होता है, बल्कि आप यकीन करेंगे कि मैं अभी तक, मुझे आए हुए 2017 में आया, मैं अभी तक फॉरेन ऑफिस नहीं गया। जो मेरा अपना, जहां मैंने 35-36 साल गुजारे सर्विस। Do you feel betrayed? Do you feel I do not, it is in bad taste, I would say। और ये भी देखिए बताऊं मैं आपको कि इस हुकूमत का भी बड़ा मसला है। खैर उसमें भी मतलब हुकूमत का मामला तो ये, यहाँ पे जब ये 5 अगस्त के बाद फॉर्मर हाई कमिश्नर्स को बुलाया गया मीटिंग के लिए, तो मुझे उसमें कंसल्ट नहीं किया गया। तो वो एक, मुझे उस पर हंसी भी आती है कि कितनी छोटी सोच के हम लोग हैं, कि हम जो है, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी जो मेरे कुछ कलीग्स हैं वो इससे बाहर नहीं आ सकते,
इट्स अ सैड कमेंट. वो आपने बताया ना कि एक माफिया तो है ना, वो तो जी हाँ. मौजूद है, वो रहेगा. तो बाहर अल्लाह ताला उनको उनका अजर दे जी, और अल्लाह ताला सबको राह हिदायत दे, मेरे समेत. मुझसे भी बहुत गलतियां हुई. लेकिन बात आखिर में फिर वही बात आ जाती है बासित भाई कि आपने किसी को सिंगल आउट नहीं किया, आपने ये नहीं बताया कि कौन लोग थे, माफिया को कौन हेड कर रहा था और अब कर रहा है. क्योंकि अगर वो नहीं पॉइंट आउट होंगे, लोगों को पता है, जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन कौन कौन नहीं पता, उनके नाम पता होने चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज करते हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करते हैं. देखिए, इसमें बुनियादी नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान अगर कुछ मामलात में मिसाल के तौर पर मेरिट पे फैसले शुरू हो जाएं, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म ख़त्म हो जाए, और ये जो ग्रुह बंदियां ये ख़त्म हो जाएं हमारे इंस्टीट्यूशंस में, तो बहुत हालात ठीक हो जाएं. लेकिन मामला अभी तक यही है कि इस हुकूमत ने भी मुझे बहुत मायूस किया है. सच्ची बात तो ये है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, भारत. और मैंने अपनी किताब में खुल के लिखा है, क्योंकि देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक साबिक सफारतकार हूँ, और मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, मेरी जजमेंट में ये असेसमेंट गलत हो. किसी को मोनोपोली तो नहीं है ना विजडम की, जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी बात ही ठीक है. ये भी ऐसी बात भी नहीं है, मुमकिन है कि मैं ठीक ना सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस हुकूमत की भी जो है कश्मीर पॉलिसी, भारत के साथ पॉलिसी, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, मैं तो कम से कम इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ. और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता है अगर ये ठीक काम करें, सही लोगों को सही जगहों पे अपॉइंट करें, तो बहुत सी तब्दीलियां आ सकती हैं. लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो चीज आपकी किताब में है, उस किताब को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि आपकी किताब जो है, दिस इज इनफ ऑफ अ चार्ज शीट अगेंस्ट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज क्लीक. मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सजाएं होनी चाहिए. और अगर मेरे पास चलता होता, यकीन करें, तो मैं तो इसी बुनियाद के ऊपर इनको लटका देता कि भाई आपने एक मुल्क को और उसके एम्बेसडर को किस तरह डिमीन किया, किस तरह आपने उसको ब्लिटल किया, और अपने मुल्क के सारी की सारी जो शान है वो तबाह करके रख दिया. आप ये तो क्या कह सकता हूँ मैं, आप इस तरह सोचते हैं, आपकी बड़ापन है किसान. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. लेकिन सच्ची बात तो यही है कि कोई पर्सनल नहीं है, मैं अभी भी बिटर नहीं हूँ किसी के मामले में भी. जिन लोगों के बारे में मैंने जिक्र भी किया है, मैं उनको सलाम भी करता हूँ, उनसे हाथ भी मिलाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई जाति किसी के साथ कुछ नहीं है. और मैं आज ये आपकी बड़ाई है, ये वैसे ये बासित भाई, ये आपकी बड़ाई है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क हमारी माँ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एब्सोल्युटली, ये उससे भी ज्यादा मुकद्दस है. बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. और जो उसने हमारी माँ को डिस्टर्ब किया है, डैमेज किया है, डैमेज करने की कोशिश की है, उसने सबसे बड़ा क्राइम किया है. अभी देखें, इन सब चीज़ों का खमियाजा भुगत रहे हैं हम लोग. और यही बात अगर इस हुकूमत को समझ आ जाती तो मेरे लिए इससे बेहतर कोई बात ना होती. लेकिन यहाँ भी मुझे लगता नहीं है कि हमने कुछ माजी की गलतियों से कुछ सीखा हो. वही है, अजीब सी बेढंगी चाल है, चल रही है. सारे बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है. लेकिन बादशाह साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक के मुख्तलिफ जो दूसरे हिस्से हैं, जो दूसरी चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस करें किसी वक्त आपके टाइम के मुताबिक, जब भी आपके पास टाइम होगा. और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें, ये आपका मसला नहीं है, मेरा मसला नहीं है, ये हमारी कौम का, हमारे मुल्क का मसला है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मसला है. ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, इसी वजह से मेरे दोस्त भी जो है वो मेरी दुश्मनी पे आ जाते हैं कि भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी डिप्लोमेसी ठीक हो जाए तो हमारे आधे से ज्यादा मसले ठीक हो जाए. ठीक है ना जी? और हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाए, बहुत बड़ा रोल है इनका. तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, और अल्लाह ताला जो आपने लिखा है, अल्लाह ताला करे कि उसके ऊपर एक्शन हो सके, और इस तरह के लोगों का कला कमा किया जा सके जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पीछे रखते हैं और अपने ज़ाती इंटरेस्ट को आगे रखते हैं. आपका बहुत शुक्रिया. आखिर में दुआ की इज्जत के लिए मैं तेरा ही बनता हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि मेरा परवरदिगार है. तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है. स्पुरदन बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कमो वेचरा. मुझे इसराक साना को एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब के साथ इजाजत दीजिए. जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.